روایات میں موجود ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نار نمرود کی آزمائش سے کامیاب ہو کر عرب شریف سے سفر فرما کر چلے گئے تو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے اور آپ کی پشت مبارک میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جا چکا تھا اور آپ کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹے کو ملنے کے لیے مکہ شریف آئے، اتفاق ایسا ہوا کہ آپ شکار کے لیے تشریف لے جا چکے تھے اور جب آپ واپس آئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا چکے تھے۔ تو جب آپ مکہ شریف کی وادی میں داخل ہوئے تو آپ نے اللہ کے نبی کی خوشبو کو محسوس فرما لیا۔ اسی خوشبو کے سہارے چلتے چلتے اپنے گھر تک آ گئے۔ خوشبو رہنمائی کرتی رہی، آپ چلتے رہے، وہ خوشبو آپ کو اپنے ہی گھر لے آئی۔ جب دروازہ کھٹکایا تو دروازے میں بھی اللہ کے نبی کی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تشریف لاتی ہیں، فرمایا سلام کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کیا آج کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بابا جی آئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا وہ تو شکار پر ہیں۔ پھر سوال فرمایا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ ہم فقر کی زندگی گزارے ہیں، تنگ دستی ہے، ایک دن کا پتہ نہیں ہوتا، اگر صبح ہے تو دوپہر کا پتہ نہیں، دوپہر ہے تو شام کا پتہ نہیں۔ تو فرمایا کچھ کہہ کر گئے؟ تو کہنے لگی وہ یہ کہہ کر گئے تھے جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے۔ تو فرمایا کیا واقعی وہ کہہ کر گئے؟ کہا وہ کہہ کر گئے۔ تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اسے طلاق دے دی، پھر نکاح کیا، وقت گزرتا رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ شریف میں جلوہ گری فرمانا اور اتفاق سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شکار پہ جانا، یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح دروازہ کھٹکایا، پھر زوجہ باہر آئی تو جب نورانی چہرہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ دھلائے، آپ کے پاؤں دھلائے، آپ سواری سے نہ اترے، وہی خدمت کی اور بتایا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ وجد میں آ گئیں، کہتی ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں میرا گزر بسر کیسا ہے؟ کہا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بہو ہوں،
میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گھر والی ہوں۔ بابا جی مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ جنت کی حوریں میرے گھر کا طواف کرنے آتی ہیں۔ کہا وہ سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ گزر بسر کیسا ہے؟ کہنے لگی ہمارے گزر بسر کی کیا بات کرتے ہیں، ہم اشارہ کریں تو جنتوں سے کھانے آ جاتے ہیں۔ تو کہا جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل آئے، حضرت ابراہیم جا چکے تھے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا آیا تھا، ایک بابا جی تھے۔ کیا کیا؟ میں نے پاؤں بھی دھوئے، میں نے ان کے ہاتھ بھی دھوئے، میں نے ان کو پانی بھی پلایا، ایک پیغام دے کر گئے اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ تو کہا تجھے مبارک ہو، وہ تیرے سسر اور 40,000 نبیوں کے باپ اور تیرے شوہر کے باپ حضرت ابراہیم تھے، وہ مجھے کہہ کر گئے ہیں یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے بطن میں میرے مصطفیٰ کا نور آ جائے۔ میں نے کہا اگر مسلمان ہو متقی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اپنے نبی کے نور کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ کافر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جب غیر متقیہ یہ شان نہیں رکھتی کہ وہ میرے نبی کے نور کو حمل کر سکے، اٹھا سکے، تو کافر کے حق میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ عورت کافرہ ہو اور اس کے برتن میں نور مصطفیٰ آ جائے؟ ماننا پڑے گا جب اللہ غیر متقیہ کو پسند نہیں کرتا نور مصطفیٰ کے لیے، تو اماں آمینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عقل گوارا ہی نہیں کرتی۔ کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین تو ایسے تھے ایسے تھے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافرہ کے حق میں یہ شان نہیں رکھی کہ مصطفیٰ کی اولاد اس کے بطن سے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ان اللہ بالی ان تزوج او ازواج الا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی اولاد کے لیے جس پیٹ کو، جس رحم کو قبول فرمایا ہے وہ جنتی رحم ہے۔ عقل کا ترازو قائم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانا ہے، حضور کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے، نور کی امانت آگے جانی ہے، تو اللہ تعالی نے کافرہ عورت حضور کی اولاد کے لیے پسند نہیں کی، تو حضور کے اپنے نور کے لیے، حضور کی اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کسی بے ایمان کو یہ شان عطا کر سکتا ہے؟ تو سمجھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک میرے مصطفیٰ کریم کا ہر باپ، میرے مصطفیٰ کریم کی ہر ماں صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جس کو بھی جنت ملی ہے ان کے صدقے میں ملی ہے۔
دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔